سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ آخری قسط، ڈوبی کا انعام۔ ہیری، رون، جینی اور لاکہارٹ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ ایک پل کے لیے اندر گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ اندر موجود سب لوگ ان کی طرف تعجب بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان تینوں کے کپڑے گندے اور کیچڑ سے لت پت تھے، اور ہیری کیچڑ کے ساتھ ساتھ سیاہی اور خون سے بھی لتھڑا ہوا تھا۔ جینی، ایک چیختی ہوئی آواز گونجی۔ چیخنے والی مسز ویزلی تھیں، جو آتش دان کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر ان کی طرف لپکیں۔ ان کے عقب میں مسٹر ویزلی کا چہرہ دکھائی دیا، جس پر صدمے کے ساتھ ساتھ حیرت کے جذبات پھیلے ہوئے تھے۔ دونوں لپٹ کر اپنی بیٹی کو گلے لگا رہے تھے، جو سبکیاں بھر کر بس روئے جا رہی تھی۔ بہرکیف ہیری انہیں نہیں بلکہ ان کے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ شہپارے کے قریب ڈمبلڈور کھڑے دھیمے انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے پاس پروفیسر میگونیگل بھی کھڑی تھیں، اور ان کا چہرہ ہکا بکا دکھائی دے رہا تھا، اور ان کے دونوں ہاتھ خوف کے ماری چھاتی پر بندھے تھے۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھیں، اور فاکس ہیری کے کان کے پاس سے اڑتا ہوا پروفیسر ڈمبلڈور کے کندھے پر جا بیٹھا، اور پھر مسز ویزلی نے ہیری اور ران کو کس کر گلے لگایا۔ تم نے اسے بچا لیا، تم نے اسے بچا لیا، تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میرا خیال ہے کہ ہم سب حقیقت جاننا چاہیں گے، پروفیسر میگونیگل نے دھیمے انداز میں کہا۔ مسز ویزلی نے ہیری کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے جھچکا اور پھر میز کے پاس بڑھ گیا، اور اس نے وہاں بولتی ٹوپی، قیمتی دستے والے تلوار اور ریڈل کی ڈائری بھی رکھ دی۔ پھر اس نے ان لوگوں کو سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ لگ بھگ 15 منٹ تک مسلسل بولتا رہا، اور وہاں موجود تمام لوگ تعجب بھری نظروں اور گہری خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ اس نے انہیں بتایا کہ کس طرح اسے نادیدہ آواز سنائی دیتی تھی، کس طرح ہرمائنی نے آخرکار یہ سمجھ لیا کہ اسے جو آواز سنائی دیتی رہی تھی وہ پائپ میں گھومتے افعی اژدھے کی آواز تھی، اور کس طرح اس نے اور رون نے اندھیرے جنگل میں مکڑیوں کا پیچھا کیا، جہاں ایراگوگ نے انہیں بتایا کہ اژدھے نے گزشتہ شکار کہاں مارا تھا، اور کس طرح اس نے اندازہ لگا لیا کہ گزشتہ حملے میں مرنے والی مایوس مارٹیل تھی، اور خفیہ تہخانے کا داخلی راستہ باتھ روم میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ بہت خوب پوٹر، جب وہ رکا تو پروفیسر میگونیگل نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ تو تم نے معلوم کر ہی لیا کہ داخلی راستہ کہاں پوشیدہ تھا۔ ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایسا کرتے وقت تم نے اسکول کے لگ بھگ 100 قوانین توڑے ہوں گے، لیکن پوٹر، تم سب لوگ وہاں سے زندہ کیسے نکل آئے؟ ان کے چہرے پر حیرت اور پریشانی جھلک رہی تھی۔ اب تک بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے ہیری کی آواز بھرانے لگی تھی۔ اسی بھرائی آواز میں اس نے بتایا کہ فاکس صحیح وقت پر آ گیا تھا، اور بولتی ٹوپی نے اسے تلوار دے دی تھی، لیکن تب بھی وہ رک گیا۔ اس نے جان بوجھ کر ریڈل کی ڈائری یا جینی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جینی اپنی ماں کے کندھے پر سر ٹکا کر کھڑی تھی، اور اس کے رخساروں پر اب بھی آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ ہیری نے دہشت میں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جینی کو اسکول سے نکال دیا جائے۔ ریڈل کی ڈائری اب کام نہیں کرے گی۔ اب یہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ڈائری نے ہی جینی کو یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا تھا؟ ہیری نے مدد کے لیے ڈمبلڈور کی طرف دیکھا، جو دھیمے انداز میں مسکرائے۔ ان کے چہرے پر لگے ہوئے نصف چاند کی شکل کی اینک کے شیشے آگ کی روشنی میں چمکتے نظر آ رہے تھے۔ میری سب سے زیادہ دلچسپی اس بات کو جاننے میں ہے کہ لارڈ وولڈمورٹ نے کس طرح جینی کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، جبکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ آج کل البانیہ کے جنگلوں میں پناہ گزین ہے، ڈمبلڈور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ سن کر ہیری کو تقویت پہنچی، اور اس کے اندر پھیلی ہوئی بے چینی اور اندیشوں کا خاتمہ ہوتا چلا گیا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مسز ویزلی نے صدمے بھرے آواز میں کہا۔ تم جانتے ہو کون نے جینی کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا، لیکن
جینی کسی کے قبضے میں نہیں، جینی قبضے میں نہیں تھی؟ کیا واقعی؟ ہیری نے جلدی سے ڈائری اٹھا کر ڈمبلڈور کو دکھائی اور بولا، یہ کام اس ڈائری نے کیا تھا۔ جب ریڈل 16 سال کا تھا تب اس نے یہ ڈائری لکھی تھی۔ ڈمبلڈور نے ہیری کے ہاتھوں سے ڈائری پکڑ لی اور اپنی لمبی مڑی ہوئی ناک کے نیچے رکھ کر نہایت غور سے اس کے جلے ہوئے اور سوراخ والے صفحات کا جائزہ لیا۔ لاجواب، وہ دھیمے سے بولے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ریڈل ہاگورٹ کا اب تک کا شاید سب سے زیادہ لائق اور ہونہار طالب علم رہا تھا۔ ڈمبلڈور نے اپنا چہرہ ویزلی افراد کی طرف موڑا جو بے حد حیران و پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لارڈ وولڈمورٹ کا اصلی نام ٹام ریڈل تھا۔ 50 سال پہلے میں نے خود اسے ہاگورٹ میں پڑھایا تھا۔ اسکول سے نکلنے کے بعد وہ غائب ہی ہو گیا، بہت دور دور تک گھوما، تاریک جادو میں گہرائی تک ڈوب گیا تھا، برے سے برے جادوگروں کی صحبت میں رہا، اتنے سارے خطرناک جادوئی تبدیلی حیات کے مراحل سے گزرا کہ جب وہ لارڈ وولڈمورٹ بن کر دوبارہ سامنے آیا تو اسے پہچاننا آسان نہیں تھا، اور شاید ہی اسے کسی نے اس ذہین و فتین اور خوش طبع لڑکے کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا جو یہاں کبھی ہیڈ بوائے ہوا کرتا تھا۔ لیکن جینی، مسٹر ویزلی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ہماری معصوم جینی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ اس کی ڈائری، جینی سبکیاں لیتے ہوئے بولی، میں اس میں لکھتی رہتی تھی اور وہ پورے سال مجھے جواب دیتا رہا تھا۔ جینی، مسٹر ویزلی ہکا بکا رہ گئے۔ کیا میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے تمہیں ہمیشہ کیا کہا تھا؟ کبھی کسی سوچنے والی چیز پر یقین مت کرنا جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا دماغ کہاں ہے۔ تم نے یہ ڈائری مجھے یا اپنی ماں کو کیوں نہیں دکھائی؟ اتنی پراسرار چیز، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہی نہ ہو پایا کہ اس میں تاریک جادو بھرا پڑا تھا؟ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں تھا، جینی سبکیاں لیتے ہوئے بولی۔ مجھے تو یہ ڈائری ان کتابوں کے ساتھ ہی ملی تھی جو ممی نے مجھے دی تھی۔ مجھے تو یوں لگا کہ کسی نے اسے وہاں بس چھوڑ دیا ہے اور اس کے بارے میں بھول گیا ہو۔ مس ویزلی کو سیدھے اسپتال جانا چاہیے۔ ڈمبلڈور کی سخت آواز کمرے میں گونجی۔ یہ اس کے لیے بہت کٹھن وقت ثابت ہوا ہے، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس سے بڑے اور زیادہ سمجھدار جادوگر لارڈ وولڈمورٹ سے دھوکہ کھا چکے ہیں۔ انہوں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائی اور اسے کھول دیا۔ بستر پر آرام کرنے سے پہلے ایک گرما گرم دھواں چھوڑتا ہوا چاکلیٹ کا بڑا پیالہ۔ میں نے ہمیشہ یہی پایا ہے کہ اس سے حالت سدھر جاتی ہے اور سب تھکان مٹ جاتی ہے، ڈمبلڈور نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر جینی کی طرف نرم نظروں سے دیکھ کر بولے، میڈم پومفرے تمہیں اس وقت بھی جاگتی ہوئی ملیں گی۔ وہ بے جان ہوئے لوگوں کو نربت نرسنگوں کی دوا پلا رہی ہوں گی۔ میرا خیال ہے کہ افعی ازدے کے شکار اب جلد ہی ہوش میں آ جائیں گے۔ تو ہرمائنی آج ٹھیک ہو جائے گی، رون نے خوش ہوتے ہوئے جلدی سے کہا۔ ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے جو ٹھیک نہ ہو سکے، ڈمبلڈور نے مسکرا کر کہا۔ مسز ویزلی جینی کو لے کر باہر نکل گئی اور مسٹر ویزلی بھی ان کے پیچھے چلے گئے۔ وہ ابھی تک بری طرح سے صدمے کا شکار دکھائی دے رہے تھے۔ دیکھو منروا، پروفیسر ڈمبلڈور نے کچھ سوچتے ہوئے پروفیسر میگونیگل سے کہا، میرا خیال ہے کہ اس تھکا دینے والے سفر کے بعد ایک شاندار ضیافت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میری درخواست ہے کہ آپ باورچی خانے میں جا کر اس کی تیاری کی ہدایت دے دیں۔ ٹھیک ہے، پروفیسر میگونیگل نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ پوٹر اور ویزلی سے نمٹنے کی ذمہ داری میں آپ کو سونپتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پروفیسر میگونیگل چلی گئیں۔ ہیری اور رون چور نگاہوں سے ڈمبلڈور کے چہرے کے تاثرات بھانپنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ ان سے نمٹنے کی ذمہ داری سے پروفیسر میگونیگل کا کیا مطلب تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں کوئی سزا ملنے والی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تم دونوں کو پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر تم نے اسکول کے قوانین توڑنے کی کوشش کی تو مجھے تمہیں اسکول سے نکالنا پڑے گا، ڈمبلڈور کی آواز گونجی۔ اس پر رون کا منہ دہشت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے آدمی کو بھی کئی بار اپنے الفاظ واپس لینے پڑ جاتے ہیں۔ ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں کو اسکول کی حفاظت اور شاندار خدمات کے لیے اعزاز ملے گا، اور مجھے دیکھنے دو، ہاں میں سوچتا ہوں تم دونوں کو گریفنڈور کے لیے 200 پوائنٹس بھی ملنے چاہیے۔ رون کا چہرہ لاکہارٹ کے ویلنٹائن ڈے کے پھولوں کی طرح چمکیلا گلابی ہو گیا تھا اور اس نے اپنا منہ دوبارہ بند کر لیا۔ لیکن ڈمبلڈور نے مزید کہا، ہم میں سے کوئی اب بھی
اس خطرناک مہم کے اختتام پر بالکل خاموش کھڑا ہے۔ اتنی سنجیدگی کیوں دکھا رہے ہو گلڈرائے؟ ہیری چونک پڑا۔ وہ لاکہارٹ کے بارے میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ وہ پلٹا اور اس نے دیکھا کہ لاکہارٹ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا اور اب بھی بے وجہ مسکرائے جا رہا تھا۔ جب ڈمبلڈور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا نام لیا تو لاکہارٹ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ کس کی جانب مخاطب ہیں۔ پروفیسر ڈمبلڈور، رون فوراً بولا۔ خفیہ تہخانے میں ایک افسوسناک حادثہ ہوا تھا۔ پروفیسر لاکہارٹ؟ کیا میں پروفیسر ہوں؟ لاکہارٹ نے بیچ میں بات اچک لی۔ بہت خوب، مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ لاکہارٹ نے، رون نے جھجکتے ہوئے ڈمبلڈور کو حقیقت بتا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لاکہارٹ نے ہم پر یادداشت بھلا دینے والا کوئی جادوئی کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر چھڑی نے پلٹ کر انہی پر حملہ کر دیا اور وہ یادداشت کھو بیٹھے۔ واقعی؟ ڈمبلڈور نے کہا اور اتنی زور سے سر ہلایا کہ ان کی لمبی سفید مونچھیں پھڑک اٹھی تھیں۔ اپنی ہی تلوار سے چوٹ کھا گئے گلڈرائے؟ تلوار؟ لاکہارٹ نے حیران و پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میرے پاس تو تلوار نہیں ہے۔ لاکہارٹ نے ہیری کی طرف توجہ کی۔ وہ آپ کو تلوار دے سکتا ہے۔ رون ویزلی، کیا تم پروفیسر لاکہارٹ کو ہسپتال لے جا سکتی ہو؟ میں ہیری سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ڈمبلڈور نے رون کی طرف دیکھ کر کہا۔ لاکہارٹ ٹہلتا ہوا باہر چلا گیا۔ دروازہ بند کرتے وقت رون نے ڈمبلڈور اور ہیری کی طرف پلٹ کر عجیب نظروں سے دیکھا۔ ڈمبلڈور آتش دان کے پاس والی کرسی تک پہنچے۔ بیٹھ جاؤ ہیری، انہوں نے ہیری کو اشارہ کیا۔ ہیری نہ جانے کیوں گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ ہیری، سب سے پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ڈمبلڈور نے دھیمے انداز میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں ایک بار پھر چمک دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً تم نے تہخانے میں میرے ساتھ سچی محبت کا اظہار کیا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس جذبے کے علاوہ کوئی دوسری چیز فاکس کو تمہارے پاس نہیں پہنچا سکتی تھی۔ انہوں نے فاکس کو تھپ تھپایا جو اپنے پنکھ پھڑ پھڑاتے ہوئے ان کے کندھے پر آ بیٹھا تھا۔ جب ڈمبلڈور نے ان کی طرف دیکھا تو ہیری عجیب انداز میں محض مسکرا کر رہ گیا۔ تو تم ٹام ریڈل سے مل چکے ہو؟ ڈمبلڈور کے چہرے پر گہری سوچ کی شکنیں پڑ گئیں۔ میں اپنے تخیل میں جھانک سکتا ہوں کہ تم سے ملنے میں اس کی سب سے زیادہ دلچسپی ہوگی۔ ہیری ان کی بات سے پرے کہیں دور اپنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ جو چیز اسے ابھی تک سمجھ میں نہ آ پائی تھی اور بدستور پریشان کیے ہوئے تھے، اچانک اس کے منہ سے لاشعوری انداز میں نکل پڑا۔ پروفیسر ڈمبلڈور، ریڈل نے کہا تھا کہ میں اس کی طرح ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی عجیب سی چیز ہے جو ہمیں ایک جیسا بنائے ہوئے ہے۔ اس نے ایسا کہا؟ ڈمبلڈور نے اپنی خمیدہ سفید بھووں کے نیچے سے ہیری کو دیکھ کر متفکر انداز میں پوچھا۔ اور تمہاری کیا رائے ہے؟ میرا خیال نہیں کہ میں اس کے جیسا ہوں، ہیری نے اپنی امید سے زیادہ تیز آواز میں بولتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے کہ میں تو ایک گریفنڈور ہوں۔ وہ مزید بولنے کے بجائے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں چھپا ہوا اندیشہ دوبارہ سر اٹھانے لگا تھا۔ اس نے ایک پل بعد دوبارہ بولنا شروع کیا۔ پروفیسر، بولتی ٹوپی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں سلیدرین میں ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کچھ دیر کے لیے سب لوگ یہی ماننے لگے تھے کہ میں ہی سالازار سلیدرین کا جانشین ہوں، کیونکہ میں مارباسی زبان بول سکتا ہوں۔ تم مارباسی اس لیے بول سکتے ہو ہیری، ڈمبلڈور نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، کیونکہ لارڈ وولڈمورٹ جو سالازار سلیدرین کا آخری بچا ہوا جانشین ہے، مارباسی زبان بول سکتا ہے۔ اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو جس رات اس نے تمہیں ماتھے پر یہ نشان دیا تھا، اسی رات کو اس نے تمہیں اپنی کچھ قوتیں بھی دے ڈالی تھیں۔ حالانکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تمہیں طاقت دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی اس کا کوئی عمل دخل تھا۔ یہ سب کچھ حادثاتی طور پر ہو گیا۔ وولڈمورٹ نے مجھے اپنی کچھ قوتیں بھی دی، ہیری بھونچکا رہ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ اوہ، تب تو مجھے سلیدرین میں ہونا چاہیے۔ بولتی ٹوپی کو میرے اندر سلیدرین کی قوتیں ہی دکھائی دے رہی ہوں گی، اور اس نے، ہیری نے متوحش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اس کے باوجود اس نے تمہیں گریفنڈور میں بھیج دیا، ڈمبلڈور نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ میری بات دھیان سے سنو ہیری،
تمہارے اندر ایسی کئی خوبیاں موجود ہیں جنہیں سیلیزر سلیدرین اپنے لیے منتخب کیے گئے طلباء میں سے سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ اس کی اپنی خاص الخاص خوبیاں ماربازی زبان کا جاننا، پختہ مافی الضمیر اور بیش بہا عقل مندی کسی تحفے سے کم نہیں تھے۔ اسے کسی حد تک قوانین توڑنے کی بھی عادت تھی۔ اب انہوں نے آگے جھکتے ہوئے کہا، لیکن ان سب کے باوجود بھی بولتی ٹوپی نے تمہیں گریفنڈور میں بھیج دیا۔ تم جانتے ہو ایسا کیوں ہوا تھا؟ ذرا سوچو۔ ڈمبلڈور کی سفید مونچھیں ایک بار پھر پھڑکنے لگی تھیں۔ اس نے مجھے گریفنڈور میں صرف اس لیے رکھا کیونکہ میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ مجھے سلیدرین میں نہ بھیجا جائے۔ ہیری نے تھکے ماندے کھلاڑی کی طرح کہا۔ بالکل صحیح۔ ڈمبلڈور کا چہرہ خوشی سے ایک بار پھر دمکنے لگا۔ اسی وجہ سے تم ٹام ریڈل سے بہت الگ ہو۔ ہم کیا ہیں یہ ہماری قابلیت سے نہیں بلکہ ہمارے فیصلوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور ہیری، اگر تمہیں اس بات کا ثبوت چاہیے کہ تمہاری اصلی جگہ گریفنڈور میں ہے تو میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ تم اسے ذرا غور سے دیکھو۔ ہیری اپنی کرسی پر غیر متحرک اور نیم ہوش میں بیٹھا رہا تھا۔ ڈمبلڈور اپنی جگہ سے اٹھے اور پروفیسر میگونیگل کے میز کے پاس پہنچے۔ اس پر پڑی ہوئی خون میں لتھڑی چاندی کی قیمتی دستے والی تلوار اٹھائی اور ہیری کو دے دی۔ ہیری نے آہستگی سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آگ کی روشنی میں اس کی تیز دھار چمک رہی تھی جس پر ایک عجیب سی علامت بنی ہوئی تھی۔ اس کے دستے کے ٹھیک نیچے لکھے ہوئے حروف دیکھے، گارڈی گریفنڈور۔ ہیری، صرف ایک سچا گریفنڈور ہی اس تلوار کو ٹوپی میں سے نکال سکتا تھا، ڈمبلڈور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ڈمبلڈور نے پروفیسر میگونیگل کی میز کا ایک دراز باہر کھینچا اور اس میں سے ایک قلم اور سیاہی کی دوات باہر نکالی۔ اب تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے ہیری، وہ ہے اچھا کھانا اور پرسکون نیند۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم نیچے ضیافت میں جاؤ، تب تک میں ازقبان میں ایک خط بھیجنا چاہوں گا۔ ہمیں اپنا ہیگرڈ واپس چاہیے اور مجھے روزنامہ جادوگر میں شائع کرانے کے لیے ایک وضاحتی مضمون بھی لکھنا ہوگا۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہمیں تاریک جادو سے محفوظ رہنے کے فن کے لیے ایک نئے استاد کی بھی ضرورت ہے۔ نہ جانے کیوں ہمارے یہاں تاریک جادو سے محفوظ رہنے کے فن کا کوئی استاد ٹک نہیں پاتا ہے نا ہیری؟ ہیری مسکرایا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ابھی دستے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تبھی دروازہ اتنا زور سے کھلا کہ دیوار سے ٹکرا کر وہ واپس لوٹ گیا۔ دروازے پر لوسیس میلفوئی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے پہلو میں بازو کے ٹھیک نیچے ڈوبی کھڑا ہوا تھا جس کے پورے بدن پر پٹیاں بندھی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ شب بخیر لوسیس، ڈمبلڈور نے دروازے کی طرف دیکھ کر چہکتے ہوئے کہا۔ لوسیس میلفوئی دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ہیری کو قریباً زمین پر گرا ہی دیا تھا۔ ڈوبی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوا اور اس کے چوغے کا سرا پکڑے ہوئے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر دہشت بھرے جذبات دکھائی دے رہے تھے۔ ڈوبی نے تکیے کے غلاف جیسا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک دھبے لگی دھجی پکڑی ہوئی تھی جس سے وہ نیچے جھک کر لوسیس میلفوئی کے جوتے چمکا رہا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ لوسیس میلفوئی بہت عجلت میں وہاں پہنچا تھا کہ اس کے جوتوں پر نصف پالش ہو پائی تھی اور اس کے پریشان حال بال بھی اس کی بے چینی کو ظاہر کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ٹخنوں میں بیٹھے ہوئے گھریلو خرچ کی معذرت خواہانہ نگاہوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈمبلڈور کے چہرے پر اپنی زرد آنکھیں جما دیں۔ تو لوسیس میلفوئی نے اپنی سرد مہر نظریں ڈمبلڈور پر جماتے ہوئے کہا، آپ واپس آ گئے۔ گورنروں نے آپ کو برخاست کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے ہاگورٹ لوٹنا بہتر سمجھا۔ دیکھو لوسیس، ڈمبلڈور نے ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، باقی 11 گورنروں نے آج مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ سچ کہا جائے تو ایک طرح سے میں الوؤں کی بھرمار سے گھر گیا تھا۔ انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ آرتھر ویزلی کی بیٹی کا قتل ہو گیا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ میں یہاں فوراً لوٹ آؤں، اور ان کے خیال سے اس گھناؤنے مسئلے سے نمٹنے کے لیے صرف میں ہی واحد موزوں شخص تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ بتایا کہ میری برخاستی کے لیے ان کے دستخط کرواتے وقت آپ نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے دستخط نہ کیے تو آپ ان کے گھرانوں کو تاریک جادو کے نرغے میں پھنسا دیں گے۔ لوسیس میلفوئی کا چہرہ ایک دم فخ پڑ گیا اور وہ ہمیشہ سے زیادہ زرد دکھائی دیا، لیکن اس کی آنکھیں اب بھی قہر آلودہ دکھائی دے رہی تھیں۔
تو کیا آپ نے حملے رکوا دیے؟ میلفوئی نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کیا آپ نے مجرم کو گرفتار کر لیا ہے؟ ہاں، ڈمبلڈور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوب، مسٹر میلفوئی نے تیزی سے کہا۔ تو کون ہے وہ؟ وہی جو پچھلی بار تھا لیوسیس، ڈمبلڈور بولے، لیکن اس بار لارڈ ولڈمورٹ کسی دوسرے روپ میں کام کر رہا تھا، اس ڈائری کی شکل میں۔ انہوں نے چھوٹی سیاہ رنگ کی ڈائری اٹھائی جس کے درمیان میں ایک بڑا سوراخ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر انہوں نے مسٹر لوسیس کو غور سے دیکھا۔ بہرحال ہیری ڈوبی کو دیکھ رہا تھا۔ گھریلو خرس بہت عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی گیند جیسی آنکھیں ہیری کو پرمانی انداز میں دیکھ رہی تھیں۔ وہ ڈائری کی طرف اشارہ کر رہا تھا، پھر مسٹر لیوسیس میلفوئی کی طرف، اور پھر اپنی مٹھی سے خود کو سر پر کس کر مار رہا تھا۔ اچھا، مسٹر لوسیس میلفوئی نے دھیمے انداز میں کہا۔ بڑی پیچیدہ قسم کی منصوبہ بندی تھی، ڈمبلڈور نے غیر معمولی آواز میں کہا، اور وہ اب بھی مسٹر میلفوئی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ اگر ہیری… اسی لمحے میلفوئی نے غصے سے بھری ہوئی تیکھی آنکھوں سے ہیری کو دیکھا، اور اس کا دوست رون اس ڈائری کو تلاش نہ کر لیتی تو جینی ویزلی پر ہی سارا الزام دھر دیا جاتا۔ کوئی بھی کبھی یہ ثابت نہیں کر پاتا کہ اس نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا تھا۔ میلفوئی کچھ نہیں بول پایا، اس کا چہرہ بالکل تصویر کی مانند ساکت ہو گیا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ڈمبلڈور نے آگے جھکتے ہوئے کہا، اس حالت میں کیا ہوا ہوتا۔ ویزلی گھرانہ ہماری دنیا کے اہم خاندانوں میں سے ایک ہے جن کا خون بالکل خالص ہے۔ ذرا خود ہی سوچئے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چلتا کہ آرتھر ویزلی کی سگی بیٹی موگلوؤں پر حملے کر رہی تھی اور ان کی موت کا سامان پیدا کر رہی تھی، تو آرتھر ویزلی اور ان کے قانون برائے مغل تحفظات پر اس الزام کا اثر کیا پڑتا؟ یہ تو بہت اچھا رہا کہ ہمیں یہ ڈائری مل گئی اور اس سے ریڈل کی یادیں مٹا دی گئیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو نہ جانے اس کے مزید کیسے مضر نتائج بھگتنا پڑتے۔ لوشیس میلفوئی نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ یہ بہت درست رہا، وہ کڑکدار لہجے میں بولا۔ ابھی بھی ڈوبی میلفوئی کی پیٹھ کے پیچھے سے اشارے کر رہا تھا، پہلے ڈائری کی طرف، پھر لوسیس میلفوئی کی طرف، اور اس کے فوراً بعد وہ اپنا ماتھا پیٹنے لگا تھا۔ شاید وہ کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا، اور پھر اچانک ہیری سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے ڈوبی کی طرف سر ہلایا۔ ڈوبی خود کو سزا دیتے ہوئے اپنا ایک کان بری طرح سے مروڑنے لگا اور پیچھے ایک کونے میں چلا گیا۔ مسٹر لوسیس، ہیری نے دھیمے انداز میں کہا، کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ جینی کو یہ ڈائری کیسے ملی تھی؟ لوسیس میلفوئی نے مڑ کر ہیری کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ڈائری اس بے وقوف لڑکی تک کیسے پہنچی؟ میلفوئی نے تیکھے انداز میں کہا۔ کیونکہ یہ ڈائری آپ نے ہی اس تک پہنچائی تھی، ہیری نے مضبوط لہجے میں کہا۔ فلورش اینڈ بلاٹس نامی کتابوں کی دکان میں آپ نے بڑی چالاکی سے اس کی تبدیلی حیت والی پرانی کتاب اٹھائی اور پھر کتاب واپس لوٹاتے ہوئے اس کے اندر یہ ڈائری رکھ دی۔ میں نے درست کہا نا مسٹر لیوسیس میلفوئی؟ اس نے دیکھا کہ مسٹر میلفوئی کے سفید ہاتھوں کی مٹھی بار بار بند ہو رہی تھی اور کھل رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسے ثابت کر کے دکھاؤ، میلفوئی نے غراتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی بھی ثابت نہیں کر پائے گا، ڈمبلڈور بولے اور ہیری کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اب نہیں، جبکہ ریڈل اس ڈائری سے غائب ہو گیا ہے، لیکن لیوسیس، میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ آئندہ ولڈمورٹ کی اسکول کی باقی پرانی چیزیں کسی تک نہ پہنچائیں۔ اگر کوئی اور چیز معلوم ہاتھوں میں پہنچی تو میں سوچتا ہوں کہ آرتھر ویزلی یقیناً اس کے لیے آپ کو ہی ذمہ دار ٹھہرانے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیوسیس میلفوئی ایک پل کے لیے متحرک ہوا اور پھر ٹھہر گیا۔ ہیری کو ایسا لگا جیسے اس کا دایاں ہاتھ اپنی جادوئی چھڑی نکالنے کے لیے بری طرح بےتاب ہو رہا تھا۔ بہرکیف لوسیس میلفوئی اپنے گھریلو خرس کی طرف مڑا جو اپنی گیند جیسی آنکھوں سے خلا میں گھور رہا تھا۔ ڈوبی، واپس چلو، لوسیس میلفوئی کی تیز آواز گونجی۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا اور زور سے دروازہ کھول کر ڈوبی کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈوبی دونوں ہاتھ باندھے دروازے کی طرف لپکا۔ جو ہی وہ دروازے پر پہنچا،
تو میلفوئے نے کھینچ کر اس کی کمر پر لات دے ماری اور وہ اڑتا ہوا باہر راہداری میں منہ کے بل گرا۔ پوری راہداری میں ڈابی کی کراہتی چیخوں کی آوازیں پھیل گئیں۔ لوسیس میلفوئے اپنا غصہ ڈابی پر نکالتا ہوا جا رہا تھا۔ ہیری یہ دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹہرا اور سوچتا رہا، اور پھر اس کے دماغ میں ایک خیال کوندا۔ وہ جلدی سے میز کی طرف بڑھا۔ پروفیسر ڈمبلڈور، ہیری نے جلدی سے کہا، کیا میں یہ ڈائری مسٹر میلفوئے کو واپس کر سکتا ہوں؟ مہربانی کیجیے۔ کیوں نہیں ہیری، ڈمبلڈور نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، لیکن جلدی، یاد رکھنا تمہیں ضیافت میں بھی پہنچنا ہے۔ ہیری نے لپک کر ڈائری اٹھائی اور دفتر سے باہر دوڑ لگا دی۔ وہ راہداری کے موڑ کے پاس ڈابی کی درد بھری چیخوں کو دھیمے انداز میں سن سکتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا منصوبہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ بہرحال اس نے جلدی سے اپنا ایک جوتا اتارا اور پھر اپنی ایک گندی جراب کو باہر کھینچتے ہوئے اتار لیا اور اس کے اندر ڈائری ٹھونس کر اسے جلدی جلدی لپیٹا۔ اس نے جلدی سے جوتا واپس چڑھایا اور اندھیری راہداری میں دوڑ لگا دی۔ وہ سیڑھیوں کے اوپر ان کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ مسٹر میلفوئے سنیے، ہیری نے ہامتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے قدموں کو بمشکل ٹہرنے کے لیے روکا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ لوٹانا ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی بدبودار گندی جراب زبردستی لوشیس میلفوئے کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ کیا ہے؟ مسٹر میلفوئے نے ڈائری کے اوپر سے جراب کو ہٹایا اور جراب کو حقارت سے ایک طرف پھینک دیا۔ پھر وہ غصے سے کبھی ڈائری کو کبھی ہیری کو گھور رہا تھا۔ ہیری پوٹر، تمہارا بھی کسی دن وہی برا حال ہوگا جو تمہارے والدین کا ہوا تھا۔ وہ بھی احمق تھے اور دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتے تھے۔ لوسیس دھیمے انداز میں بولا۔ میلفوئے ہنکارے مارتا ہوا پلٹا اور چلنے کے لیے آگے بڑھا۔ چلو ڈابی، میں نے کہا چلو ڈابی۔ لیکن ڈابی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ہیری کی گندی بدبودار جراب پکڑی ہوئی تھی اور وہ اس کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کوئی انمول خزانہ مل گیا ہو۔ مالک نے ڈابی کو جراب دی؟ گھریلو خرس نے حیرانگی سے کہا۔ مالک نے ڈابی کو آزاد کر دیا؟ واقعی آزاد کر دیا؟ کیا؟ میلفوئے ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تھوک نکلتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ڈابی کو ایک جراب مل گئی؟ ڈابی نے اب غیر یقینی کے عالم میں کہا۔ مالک نے اسے میری طرف پھینکا اور ڈابی نے اسے پکڑ لیا، اور ڈابی اب آزاد ہے۔ لوسیس میلفوئے اپنی جگہ کھڑا دم بخود رہ گیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے کبھی ڈابی کو اور کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موزے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے اسے سب کچھ سمجھ آ گیا اور اس نے پلٹ کر ہیری کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ لڑکے، تم نے میرا غلام چھین لیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہیری پوٹر کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی وقت ڈابی ان دونوں کے بیچ میں آ گیا اور ایک زوردار دھماکے کی آواز سیڑھیوں میں گونجی۔ لوسیس میلفوئے ہوا میں سے ہی الٹ گیا تھا اور عقبی جانب گرتا چلا گیا۔ ایک بار میں 3 سیڑھیاں عبور کرتا اور لڑکتا ہوا کمر کے بل فرش پر گر پڑا تھا۔ وہ فرش پر موڑا توڑا سا پڑا رہا تھا۔ اس کا چہرہ فرتے تیش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنی جادوئی چھڑی باہر نکالی، لیکن ڈابی نے اسی وقت اسے خبردار کرتے ہوئے اپنی لمبی انگلی کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ اب آپ چلے جائیں، گھریلو خرس تمیز کے دائرے میں بولا۔ اس کی آواز میں بے حد سرد مہری نیہان تھی۔ آپ ہیری پوٹر کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، بہتر ہوگا کہ آپ واپس لوٹ جائیے۔ لوسیس میلفوئے کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے ان دونوں کی طرف قہر ڈھاتی ہوئی نگاہ ڈالی اور اپنا چوغا درست کرتے ہوئے اسے ہوا میں چاروں طرف لہرایا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہیری پوٹر نے ڈابی کو آزاد کر دیا، گھریلو خرس نے چیختی ہوئی آواز میں کہا اور تشکر آمیز نگاہوں سے ہیری کی طرف دیکھا۔ سب سے پاس والی کھڑکی سے آتی چاندنی اس کی گیند جیسی گول آنکھوں میں چمک رہی تھی۔ ہیری پوٹر نے ڈابی کو آزاد کر دیا؟ میں کم از کم اتنا تو کر ہی سکتا تھا ڈابی، ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس تم اتنا وعدہ کرو کہ اب دوبارہ کبھی میری جان بچانے کی کوشش نہیں کرو گے۔ یہ سن کر گھریلو خرس کے بدصورت بھورے چہرے پر
اچانک ایک چوڑی دانت دکھانے والی مسکان پھیل گئی اور پھر اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہیری کو جراب واپس پہنا دی۔ ڈابی، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یاد ہے تم نے مجھے کہا تھا کہ اس کا تم جانتے ہو کون سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اب؟ ہیری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ اشارہ تھا جناب، ڈابی نے کہا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں، جیسے یہ اتنا واضح اشارہ تھا کہ ہیری کو اسے پہلی بار میں ہی سمجھ لینا چاہیے تھا۔ ڈابی آپ کو اشارہ کر رہا تھا۔ شیطان جادوگر کے نام بدلنے سے پہلے سب لوگ اس کا نام لے سکتے تھے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہاں، میں سمجھ گیا، ہیری نے دھیمے سے کہا۔ اچھا، تو اب بہتر ہوگا کہ میں اب چل دوں۔ ضیافت کی شروعات ہو چکی ہوگی اور میری دوست ہرمائنی بھی اب تک جاگ چکی ہوگی۔ ڈابی نے فرتے جذبات میں آگے بڑھ کر اپنے پتلے پتلے بازو ہیری کی ٹانگوں کے گرد ڈال دیے تھی اور اس سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ ڈابی ہیری پوٹر کو اپنے دل میں جتنا عظیم اور باکمال سمجھتا تھا، ہیری پوٹر تو اس سے زیادہ عظیم اور باکمال جادوگر نکلا۔ وہ سبکیاں لیتے ہوئے بولا، الوداع ہیری پوٹر، الوداع۔ اور ایک تیز چمک کی آواز کے ساتھ ڈابی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ہیری کئی بار ہاگورٹ کی پرتکلف ضیافت میں شرکت کر چکا تھا، مگر اس جیسی بات پہلے کبھی محسوس نہیں ہو پائی تھی۔ سب اپنے مخصوص پاجامے پہنے تمام رات بڑے ہال میں خوشیاں مناتے رہے۔ ہیری نہیں جانتا تھا کہ ان میں سب سے اچھی بات کون سی چیز تھی۔ جب ہرمائنی اس کی طرف چوکڑیاں بھرتے ہوئے لپکی تو اس کی چیختی آواز ہیری کو بے حد فرحت بخش محسوس ہوئی تھی۔ تم نے اسے بلاخر سلجھا دیا، تم نے سلجھا دیا ہیری۔ ہرمائنی کی آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز ہیری کے کانوں میں پڑی۔ پھر جب جسٹن تیزی سے ہفل پف کی میز سے اٹھ کر اس کی طرف آیا اور اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کافی لمحوں تک اپنے سابقہ رویے کے لیے اس سے معذرت کرتا رہا کہ اس نے خواہ مخواہ ہیری پر شک کیا تھا۔ پھر جب ہیگریڈ رات کے 3:30 بجے آیا اور اس نے ہیری اور رون کے کندھوں پر اتنی زور سے شاباشی دی کہ وہ تقریباً کیک کی پلیٹ پر گر گئی تھی، ہیگریڈ کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو تیر رہے تھے۔ اور پھر جب اس کے اور رون کے 400 پوائنٹس کی وجہ سے گریفنڈور لگاتار دوسرے سال اسکول کا سالانہ اعزاز ہاؤس کپ جیت گیا تھا۔ اور پھر جب پروفیسر میگونیگل نے کھڑے ہو کر ان سب کو یہ بتایا کہ اس سال اسکول میں چھائی رہنے والی سنگینی اور خوف و ہراس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتحانات نہیں لیے جائیں گے، اسی لمحے ہرمائنی کی تعصب بھری آواز ابھری، اوہ نہیں! اور پھر جب ڈمبلڈور نے یہ اعلان کیا کہ بدقسمتی سے پروفیسر گلڈروائے لاک ہارٹ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ اگلے سال تاریک جادو سے محفوظ رہنے کے فن کا موضوع نہیں پڑھائیں گے۔ وہ یہاں سے واپس جا کر اپنی یادداشت کی بحالی کے لیے علاج کروائیں گے اور ہماری دعا ہے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ اس بات سے خوش ہو کر ضیافت کے شرکاء نے زبردست تالیاں بجائیں، جن میں اساتذہ بھی شامل تھے۔ بڑی شرم کی بات ہے، رون نے اپنی پلیٹ میں جام والا سالم کیک رکھتے ہوئے کہا، میں اب لاک ہارٹ کو سچ مچ پسند کرنے لگا ہوں۔ اسکول میں سہ ماہی کے درمیان پیش آنے والے سنگین حالات کے خاتمے پر بچے ہوئے دن سورج کی چمکتی ہوئی دھوپ میں بیت گئے۔ ہاگورٹ ایک بار پھر معمول پر گامزن ہو چکا تھا، صرف کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ تاریک جادو سے محفوظ رہنے کے فن کی تمام جماعتیں منسوخ کر دی گئی تھیں۔ ہم نے اس موضوع پر ویسے بھی کافی مہارت حاصل کر لی ہے۔ رون نے جماعت کی منسوخی پر ہرمائنی کو بتایا تو یہ جل بھن کر رہ گئی۔ وہ جل بھن کر رہ گئی تھی۔ لوسیس میلفوئی کو اسکول کے گورنر کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا۔ ڈریکو میلفوئی اس خبر کے بعد اسکول میں پہلے کی طرح اتراتے ہوئے نہیں گھومتا تھا کہ جیسے وہ یہاں کا مالک ہو۔ اس کے برخلاف وہ چڑچڑاتا اور تعصب زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف جینی ویزلی ایک بار پھر پوری طرح خوش دکھائی دینے لگی تھی۔ بہت جلدی ہاگورٹ ایکسپریس سے گھر واپس لوٹنے کا وقت آن پہنچا۔ ہیری، رون، ہرمائنی، فریڈ، جارج اور جینی ایک ہی کمپارٹمنٹ میں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ چھٹیاں شروع ہونے کے بعد انہیں جادو کرنے کی ممانعت تھی، اس لیے انہوں نے ان آخری گھنٹوں کی آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پٹاخوں دار چٹکیاں کھیلیں، فریڈ اور جارج کے فلیبسٹر ساختہ پٹاخے چلائی
اور ایک دوسرے کو جادو سے نہتہ کرنے کی خوب مشق کی۔ ہیری کو اس جادوئی کلمے میں کافی مہارت حاصل ہو چکی تھی اور وہ لوگ لگ بھگ کنگ کراس ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی کہ تبھی ہیری کو کوئی چیز یاد آئی۔ جینی، تم نے پرسی کو ایسی کیا حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا جو اس نے تمہیں کسی کو بھی بتانے سے منع کر رکھا تھا؟ ہیری نے اچانک سوال کیا تو سب لوگ چونک اٹھے۔ اچھا وہ، جینی کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی، دیکھو پرسی کی دوست ہے۔ اسی وقت فریڈ نے جارج پر کتابوں کا ڈھیر گرا دیا۔ کیا؟ وہ ریون کلو کی مانیٹر ہے، پینولوپ کلیئر واٹر، جینی نے بتایا۔ پرسی نے گزشتہ گرمیوں میں اسے بے تحاشا خط بھیجے تھے۔ وہ اس سے اسکول میں چھپ چھپ کر ملتا بھی تھا۔ ایک دن جب وہ ایک خالی کمرے جماعت میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے کہ میں نے انہیں اکٹھے دیکھ لیا۔ وہ بہت پریشان ہوا جب پینیلوپ پر تم جانتے ہو کون کا حملہ ہوا تھا۔ تم لوگ اسے چھیڑو گے تو نہیں؟ جینی نے گھورتے ہوئے ہیری کی طرف دیکھا۔ ہیری نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جلدی سے گردن نفی میں ہلائی۔ اس بارے میں تو ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے، فریڈ جلدی سے بولا، جبکہ اس کی صورت سے صاف جھلک رہا تھا جیسے اس کی سالگرہ بہت جلد سر پر آن پہنچی ہو۔ بالکل نہیں، جارج نے بھی اس کی حمایت میں کہا۔ ہاگورٹس ایکسپریس دھیمے ہوئی اور آخر کار رک گئی۔ ہیری نے اپنا قلم اور چرمئی کاغذ باہر نکالا۔ وہ رون اور ہرمائنی کی طرف مڑا۔ اس نے چرمئی کاغذ پر 2 بار کچھ لکھا اور پھر اسے 2 حصوں میں پھاڑ کر ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک حصہ تھما دیا۔ اسے ٹیلی فون نمبر کہتے ہیں۔ گزشتہ گرمیوں میں نے تمہارے ڈیڈی کو ٹیلی فون کا استعمال کرنا سکھا دیا تھا۔ ان سے پوچھ لینا۔ ڈرسلی گھرانے میں مجھے فون کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ میں صرف ڈڈلی کے ساتھ باتیں کر کر کے پورے 2 مہینے نہیں گزار سکتا۔ یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا، ہیری نے جلدی سے کہا۔ وہ ریل گاڑی سے اترے اور جادوئی ستون کی طرف جاتے ہوئے ہجوم میں شامل ہو گئے۔ تمہارے انکل اور آنٹی تو فخر سے پھولے نہیں سمائیں گے جب انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اس سال تم نے اسکول میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، ہرمائنی نے ہیری سے پوچھا۔ نہیں، ہیری نے مستحکم انداز میں بولا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنے سارے موقع تھے جب میں مر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں بچ گیا۔ یہ جان کر وہ لوگ یقیناً اپنے سر کے بال نوچ ڈالیں گے۔ پھر وہ ماگلوؤں کی دنیا میں جانے والے ستون سے ایک ساتھ باہر چلے گئے تھے۔ ختم شد۔